السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ زہیب کراچی سے شیئر کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام زہیب ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے، جو کہ میرے ساتھ صدر میں آج سے 8 سال پہلے پیش آیا۔ دراصل میں ایک سول انجینئر ہوں اور اس دوران میری ڈیوٹی لسبیلا میں تھی اور مجھے آتے آتے رات کے 3-4 بج جایا کرتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، میں اس رات سائٹ کے کام سے 2 بجے ہی فارغ ہو گیا تھا۔ اس وقت بس ملنا کافی مشکل تھا، تو میں نے ٹیکسی میں گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ایک ٹیکسی اپنے لیے بک کی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کا سفر شروع کیا۔ جب ٹیکسی گھر کے نزدیک پہنچی، یہ قریباً 4-5 گلیوں کا فاصلہ تھا کہ ٹیکسی وہیں رک گئی۔ میں نے ٹیکسی والے سے گاڑی کے رکنے کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے بتایا، بھائی جان، آگے کا سارا روڈ کھدا ہوا ہے، گاڑی آگے نہیں جا سکتی، آپ کو یہاں سے اپنے گھر تک پیدل ہی جانا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ میں کافی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ خیر، میں ٹیکسی والے کو اس کی رقم ادا کر کے اس کی گاڑی سے اتر گیا اور تھکے تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار کو تھوڑا سا بڑھا دیا۔ سچ بتاؤں تو مجھے خوف آ رہا تھا، کیونکہ رات کے 2:30-3 بجے کا وقت اور میں پیدل تنہا اس روڈ پر اکیلا چل رہا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ تو میرے جیسے ڈرپوک انسان کے لیے یہ بات سوچ لینا ہی کافی ہے، جبکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے خوف سے ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی اور میں نے گھر کی جانب تیز قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ساتھ چل رہا ہے، لیکن اب میرے پیچھے سے باقاعدہ پائل کی آواز ابھرنا شروع ہو گئی۔ میں جتنا رفتار سے آگے کی جانب قدم بڑھاتا، اتنی ہی رفتار سے وہ پائل کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں نے گھر کی جانب دوڑنا شروع کر دیا تو حیرت انگیز طور پر وہ پائل والے قدم بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد شروع کیا، وہ قدم مجھ سے تھوڑا فاصلے پر رک گئے اور میں نے گھر کے دروازے پر جا کر دم لیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ گلی کے کونے پر ایک عورت لال شرارے میں ملبوس، چہرے کو آنچل سے ڈھک کر میری جانب دیکھ رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے چہرے پر سے وہ آنچل ہٹایا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ جب اس نے اپنے چہرے پر سے آنچل ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ لال شرارے میں ملبوس کوئی عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی، جو کہ نہایت ہی بدصورت اور خوفناک نظر آ رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو گلی کے کونے پر موجود اس عورت نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا اور بولی، میری حدود بس یہیں تک ہے، تو خوش قسمت ہے جو اس حدود کو لانگ کر آگے کی جانب چلا گیا۔ اگر تو گلی میں داخل ہونے سے تھوڑا سا بھی دیر کر جاتا تو آج میرا شکار ہو جاتا۔ اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میرے گھر کا دروازہ بھی اب کھل چکا تھا۔ دروازے پر میرے بھائی کھڑے تھے۔
وہ مجھے حواس باختہ دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے فوراً گھر کا دروازہ لاک کیا اور میں نے اپنے بھائی کو پھر سارا واقعہ بتایا۔ میرے بھائی نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک ہمارے علاقے میں ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ خیر، بھائی نے مجھے بٹھایا اور پانی وغیرہ پلایا، تسلی دی اور اس کے بعد میں سونے چلا گیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میں جب بھی کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کامنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔